وعلى آل أزواجه الطاهرات إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر غم مورك خذ جدی بسہل لنا اشکالنا. اللہ رب العزت جل شانہ کی حمد و ثنا سرکار کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن عظیم کے جو الفاظ آج کی اس بابرکت نورانی محفل میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کا ایک نام اور ایک صفت کا تذکرہ فرمایا. محمد یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. رسول اللہ رسالت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور لفظ محمد میں ایک اعجاز اور بھی ہے. بیک وقت یہ علم بھی ہے یعنی نام ہے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے. صفتی طور پر علماء نے اس کا معنی کیا ہے کہ الذی یحمد حمدن بعد حمدن. محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے. الذی یحمد حمدن بعد حمدن، بار بار جس کی تعریف کی جائے. اور محمد کا ایک معنی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. میرے اور آپ کے آقا کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی. اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ میں اپنی پہچان کروں، خدا کو اپنی رحمت کے دکھانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا. فرمایا کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب مجھے اپنی ربوبیت کا خیال ارادہ ہوا تو میں نے نور محبوب کو تخلیق فرمایا. اور تخلیق آدم سے پہلے بھی میرے آقا کے تذکرے تھے، قیامت تک بھی میرے آقا کے تذکرے رہیں گے. اور یہ محشر کا دن تو ہے ہی شان محبوبی دکھانے کے لیے، ورنہ محشر کا کوئی اور مقصد نہیں. حساب کتاب لینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے. لیکن پھر یہ حساب اور میزان کیسا، یہ پل صراط کیسے؟ قربان جاؤں میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بزم محشر کا انعقاد فقط اس لیے ہے
کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آدم و نوح ابراہیم مسیحا نے کہہ دیا آج محمد ہیں چھڑانے کے لیے۔ لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہر نبی یہ کہے گا اذهبوا الی غیری، لیکن میرے اور آپ کے آقا فرمائیں گے انا لہا، آج کے لیے میں ہی تو ہوں۔ اور میرے محترم الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ بخاری شریف کی حدیث پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ارفع راسک سل توتا واشفع تشفع، محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ میدان محشر بیان کر رہا تھا کہ محمد وہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور میرے آقا کا ایک نام ہے احمد۔ حضور فرماتے ہیں انا محمد و انا احمد و انا الماہی ما یمح اللہ بی الکفر، فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور میں ماہی ہوں۔ اللہ کے نبی ماہی کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ماہی وہ ہوتا ہے کہ جس کے آنے سے کفر کے اندھیرے ختم ہو جائیں، ایمان کے چراغ روشن ہو جائیں۔ انا الماہی، فرمایا کہ میں ماہی ہوں۔ ماہی وہ ہوتا ہے کہ جس کے آنے سے کفر ختم ہو جائے، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا جائے، انسانیت کے سینے سے کفر، الحاد، بے دینی اور طغیان کو نکال کر نور اسلام کے چراغ روشن کر دیے جائے۔ آنا محمد، محمد وہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، اور احمد وہ ہوتا ہے جس نے سب سے زیادہ تعریف کی ہو۔ سرکار محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے وہ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں مختصر سی حاضری میلاد کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف، مکہ عرب کی دھرتی ہے، مکہ کا شہر، اور جناب حضرت عبد المطلب کا خاندان، توجہ میری طرف ہے، جناب حضرت عبداللہ کا گھر، حضرت آمنہ کی گود، سوموار کا دن، ربیع الاول کا مہینہ، 12 تاریخ، صبح صادق کا وقت 4:20 سرکار کی ولادت ہے۔ سرکار نے زمین پہ قدم رکھا، تاریخ سمجھ آ گئی۔ بے مثال نبی کا نام بھی بے مثال ہے، ذات بھی بے مثال ہے، اور ولادت بھی آقا کی بے مثال ہے۔ سرکار جب پیدا ہوئے، سرکار ختنہ شدہ تھے، ناف بریدہ تھے، غسل کیے ہوئے تھے، تیل لگا ہوا تھا، سرما لگائے ہوئے تھے۔ دائی نے چاہا کہ غسل دوں، جب قریب جاتی ہے تو دیکھ کے حیران ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ غسل تو پہلے ہوا ہے۔ علامہ جامی علیہ رحمت کو میرے یہ بھائی جانتے ہیں، علامہ جامی کا مقام عشاق میں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاطف نے آواز دی کہ مائی اس کو غسل کی ضرورت نہیں، غسل تو دیا جاتا ہے پاک کرنے کے لیے، اور یہ تو پاک پیدا ہوئے ہیں اور پاک کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ بچے کو غسل دیا جاتا ہے کہ بچے کا بدن پاک ہو جائے، یہ پاک ہونے کے لیے نہیں آئے، یہ تو کائنات کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا کائنات کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کی ایک مثال حدیث پاک میں ہے۔ سرکار نے کیسے پاک کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فرمایا کہ میرے قدم نے جب زمین کو مس کیا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، تو فرمایا کہ یہ ساری کی ساری زمین پاک صاف ہو گئی، مسجد بن گئی۔ سرکار سے پہلے ہر جگہ نماز ادا نہیں ہو سکتی تھی، نماز کے لیے مخصوص مقامات ہوتے تھے، لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساری زمین پاک ہے۔ فرمایا میرے امتی کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو
تو وہاں نماز ادا کرے. اور پھر قدم مصطفیٰ کی برکت یہ ہے کہ زمین صرف پاک نہیں ہوئی. عربی زبان میں پاک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے طاہر، اور پاک کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے مطہر. فرمایا کہ میرے قدموں سے زمین صرف پاک نہیں ہوئی، یہ مطہر بھی ہو گئی ہے. اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کی صورت میں یہ مٹی تمہیں پاک بھی کر سکتی ہے. میرے اللہ اکبر. یہ تو میرے مصطفیٰ کے قدم کی برکت ہے. پھر میرے مصطفیٰ کا سینہ ہے، فرمایا علم نشرح. پھر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں، فرمایا ید اللہ، یہ ید اللہ والے ہاتھ ہیں. پھر قربان جاؤں چہرے کا تذکرہ کیا، فرمایا والضحیٰ. زلف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا واللیل. آنکھ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ما زاغ البصر. زبان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. او ہک ہے سرکار دبوہا حق دی جت ہر ویلے ہوہا. آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں ان ہوا الا وحی یوحیٰ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. سرکار کے قدم کی برکت ہے کہ پوری کی پوری زمین قدم مقدس کے ٹکنے سے پاک ہو گئی ہے. صرف پاک نہیں ہوئی بلکہ پاک کرنے والی بن گئی ہے. آقا کی ایک صفت قرآن عظیم نے بیان کی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ میرا محبوب تمہیں پاک کرنے کے لیے تشریف لایا ہے. کس لیے تشریف لایا ہے؟ پاک کرنے کے لیے. عربی لغت میں میرے ناقص مطالعے کے مطابق ایک لفظ طہارت پاکیزگی کے لیے طہارت کا، ایک تزکیے کا. طہارت کا معنی ہوتا ہے ظاہری پاکیزگی اور تزکیے کا معنی ہوتا ہے باطنی پاکیزگی. یعنی تزکیے کا معنی ہے دل کو پاک کرنا. فرمایا کہ محبوب وَيُزَكِّيهِمْ، ہم نے آپ کو مزکی بنا کے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے والے ہیں. سرکار دلوں کے طبیب ہیں. سبحان اللہ. میں یہ کر رہا تھا کہ سرکار کی ولادت ہوئی. سرکار نے پیدا ہوتے ہی دو پہلا کام جو سرکار نے کیا، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کے قول کے روایت کے مطابق پہلا کام جو سرکار نے کیا جس کو ہم بھول گئے ہیں وہ یہ تھا کہ سرکار پیدا ہوئے، سرکار نے سجدہ کیا. یہ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے میلاد میں ہم بیٹھے ہیں، سرکار نے پہلا کام کیا سجدہ. آج پہلا دن آپ کا ہے اور سجدہ ہے. پہلا کام سجدہ. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دلاتا ہے انسان کو نجات. یہ تو پہلا فعل تھا. اور پہلا قول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. پہلا فعل اور پہلا قول. سرکار نے فرمایا اگر پہلے قول اور پہلے فعل کو خلوص دل سے اپنا لو تو پھر تم کامیاب اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرور ہو جاؤ. پہلا قول ہے روح کا کیا ہے؟ سجدہ. پہلا قول ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے متعلق عرفا فرماتے ہیں کہ جے تو کھیڑیں عشق بازی. بات سمجھنے والی ہے. جے تو کھیڑیں عشق بازی جوئے بازاں وانگ کھیڑ ہاتھ تے پئی ہار آوے ہر دی رو ویلی نبو. لا الہ دے نال جھولی بھر دی رو ویلی نبو. اور میرے مرشد نے فرمایا کلمہ نبی دا عمران دا گانا پڑھ لے او بندیا جے جنت جانا پردہ پڑھے سی حسن نمانا. کلمہ نبی دا عمران دا گانا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ عنایت فرما. فرمایا پڑھا کرو لا الہ الا اللہ. یا اللہ یہ تو میرے نوکر غلام خادم پڑھتے ہیں، امتی پڑھتے ہیں. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ایسی عظیم چیز ہے
کہ اگر خلوص دل سے پڑھا جائے تو زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس کی اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے، لیکن خلوص ضروری ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ چوں مسلمان بغویت بلرزم، جب لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں میں کانپ جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، میں جانتا ہوں کہ لا الہ میں کتنی مشکلات ہیں، اور پھر فرماتے ہیں زبان سے کہہ ہی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان صرف باڈی کا نام نہیں ہے، مسلمان صرف شکل و صورت کا نام نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ لا ینظر الی صورکم واموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل صورت مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں زبان سے کہہ ہی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں یاد کر رہا تھا کہ کلمہ طیبہ اور سجدہ یہ سرکار نے اپنی امت کو پہلا تحفہ عنایت فرمایا، پہلا تحفہ آپ کو قبول ہے؟ پہلا تحفہ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سجدہ اور کلمہ طیبہ۔ سرکار کی ولادت ہوئی اور عرب کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں شیر خارگی کے لیے دودھ پلانے کے لیے بھیجتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن دو وجہ یہ ہیں، ایک یہ ہے کہ دیہاتوں کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دیہاتوں کی زبان ٹھیٹھ مادری زبان ہوتی ہے۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے سال دائیاں آئیں، لیکن کئی دائیاں آئیں۔ یہ تذکرہ ملتا ہے کہ کئی دائیاں مکہ میں تشریف لائیں اور بڑے بڑے عمراء کے بچے لے گئیں، لیکن آج کسی کا تذکرہ تحریر، تقریر اور تاریخ میں نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے تو صرف ایک ہی دائی کا ملتا ہے، اور ایسے ملتا ہے کہ ہمارے اس اہل اسلام کے بچے بھی کہتے ہیں کہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، تجھ کو 100 لاکھ مبارک اے حلیمہ دائی، آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، جاگ کے بیٹھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، جس کو سرکار کی خدمت حاصل ہوئی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے۔ 4 بادشاہ ایسے پورے ہیں پوری روئے زمین پر ان کا سکہ چلتا تھا، لیکن آج ان کا نام کسی کو یاد نہیں۔ قربان جاؤں غلامی مصطفیٰ پر، غلام قربان جاؤں خدمت مصطفیٰ پر، کہ دائی حلیمہ کا نام آج نہیں بلکہ قیامت تک روشن، زندہ اور تابندہ رہے گا۔ حضرت دائی حلیمہ حضرت عبدالمطلب کے گھر پہنچی۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہتی ہے حلیمہ۔ فرمایا حلیمہ کا معنی ہوتا ہے حلم والی، حوصلے والی، اور یہ بچہ جو ہمارے ہاں ہے اس کی پیشانی سے بھی حلم ٹپکتا ہے۔ سرکار نے اس حلم کا ثبوت دیتے ہوئے پھر جب کسی نے گالیاں دی ہیں تو میرے آقا نے اس کے لیے دعائیں کی، کسی نے پتھر مارے ہیں تو سرکار نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے اللہ مہد قومی، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت نصیب فرما۔ فرمایا قبیلہ کون سا ہے؟ کہتی ہے قبیلہ بنو سعد ہے۔ سعد کا معنی ہوتا ہے نیک بخت۔ فرمایا بچہ بھی پوری دنیا پر سعادتیں بانٹنے والا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کام بن جائے گا، ایسے لگتا ہے کہ کام بن جائے گا۔ میرے آقا نے حضرت دائی حلیمہ کو قبول فرمایا۔ دائی حلیمہ نے جب میرے آقا کو دیکھا تو پھر دیکھنا یہ کیفیت ہے، یہ تقریروں میں تحریروں میں نہیں آ سکتا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا تعلق محسوسات کے ساتھ ہوتا ہے۔ محسوس چیز کوئی الفاظوں میں نہیں سمجھا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ مجھے کہیں کہ بھئی کیلے کا ذائقہ سمجھاؤ، میں سمجھا سکوں، گھنٹہ 2 نہیں بلکہ پوری زندگی بھی سمجھاتا رہوں،
تو کیلے کا ذائقہ نہیں سمجھا سکوں گا، کیونکہ یہ سمجھانے والی چیز ہی نہیں، یہ تو چکھنے والی چیز ہے، محسوسات میں سے آخر مجبور ہو کر کہنا پڑے گا بھائی دکان سے لو، چکھ کر دیکھو کہ کیلے کا ذائقہ کیا ہے۔ میرے آقا کو مائی حلیمہ نے دیکھا، پھر یہ کیفیت دیکھنے والے ہی جانتے ہیں، زبانوں سے، کلاموں سے، تحریروں سے، تقریروں سے بیان نہیں ہو سکتی۔ ہاں جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے لب کشائی کی ہے، ان کے اقوال کو ہم دہرا سکتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ای صورت شالا پیش نظر رہے وقت نظر آتے روز حشر وچ قبر دے ہو سی جدوں پل تھی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھا میرے علی کتھا او تیری ثنا مشتاق اکھاں کتھا جاڑیاں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اگر طبیعت اجازت دے تو سبحان اللہ میرے ساتھ صرف کہہ لیں۔ فرما سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھا میرے علی کتھا او تیری ثنا مشتاق اکھاں کتھا جاڑیاں۔ اور پھر ایک قریب کے شاعر بڑی مزدار بات کی ہے، فرمایا کہ تے نہیں ڈٹھا محبوب اسادا تے جنو ویکھ کے چن شر ماوے تے جیو چلے سیر کرن نو تے سارا گلشن سیس نوائے تے جے رکھے ہاتھ نال پھلا دے تے ہاتھ نال پھلا لجاوے ہو آدم سوڑا او یار حسن نبی دا تے ان دی تاب نہ جھلی جاوے۔ اور میاں صاحب نے فرمایا جنہ وکھیاں نے دل پر ڈٹھا تے اساں اوکھیاں تک لئیاں اکا تو ملیو تے ساجن ملیا آتے ہن آسا لگ پئیاں۔ پھر سلطان الفقر بولے، فرمایا اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجاں لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں تے ایک کجاں اتنا ڈٹھیاں میں نو صبر نہ آوے میں ہور کتے وال بھجاں مرشد دا دیدار ہے باہو سانو لکھ کروڑا حجاں۔ مائی حلیمہ نے سرکار کا دیدار کیا اور سرکار کے دیدار کی اتنی کیفیت تھی
کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ سرکار نے مائی حلیمہ کو قبول فرمایا اور مائی حلیمہ اللہ کے شکر کے لیے سرکار کو لے کر بیت اللہ شریف میں سوچا کہ بیت اللہ میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ آج ہم بھی حضور کی ولادت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مائی حلیمہ نے بھی بیت اللہ میں جا کے شکر ادا کیا۔ قربان جاؤں، ہر کوئی اپنی توفیق کے مطابق شکر ادا کرتا ہے۔ فرماتی ہیں میں سرکار کو لے کر جب بیت اللہ میں پہنچی تو میں نے وہاں ایک عجیب معجزہ دیکھا سرکار کا۔ فرماتی ہیں فخرج الحجر الاسود من مکانہ، یہ حجر اسود اپنی جگہ سے نیچے اترا۔ فخرج الحجر الاسود من مکانہ، حجر اسود اپنی جگہ سے نیچے اترا۔ وَالْتَصَقَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اور میرے آقا کے رخسار پہ بوسے دینے لگے۔ شاید کوئی سوچے کہ بھئی پتھر بھی کبھی اترے۔ میری اور آپ کی بات ہو، کسی مولوی کی بات ہو تو بالکل آپ کا یہ سوچ نظریہ ٹھیک ہے، لیکن میں جس ہستی کی بات کر رہا ہوں، پتھر تو کیا، یہاں تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا، یہاں تو آسمان کے چاند کے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں، درخت بھی چل کے آکے حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتے ہیں، پتھر بھی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ تیری اور میری بات نہیں، یہ اللہ کے محبوب کی بات ہے، جن کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا ہے۔ فخرج الحجر الاسود من مکانہ وَالْتَصَقَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، فرماتی ہیں میں حیران ہوئی کہ لوگ دور دراز سے زر کثیر خرچ کر کے، سفر کی صعوبتیں اٹھا کر، کنبے کو چھوڑ کر حجر اسود کے بوسے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور عجیب ہے میرا یہ لال کہ حجر اسود اس کے بوسے کے لیے نیچے اتر آیا۔ دوسرا معجزہ بیان فرماتی ہیں کہ ثم رأت غمامۃ، پھر میں نے بادل کو دیکھا تو ذلہ، وہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کرتا تھا۔ ثم رأت غمامۃ تو ذلہ اذا سارت سارت و اذا وقف وقفت، فرمایا کہ جب میرے آقا چلتے تھے تو وہ بادل اوپر چلتا تھا، اور جب سرکار ٹھہرتے تھے تو وہ بادل ٹھہر جاتا تھا۔ ثم رأت غمامۃ اذا سارت سارت اذا وقف وقفت، جب سرکار چلتے تھے تو وہ بادل اوپر چلتا تھا، اور جب سرکار ٹھہرتے تھے تو وہ بادل بھی ٹھہر جاتا تھا۔ ثم رأت غمامۃ، بادل حضور پہ سایہ کرتے، بریک تو ہو سکتی ہے۔ ثم رأت غمامۃ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے خواب میں سرکار کا دیدار ہوا، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں 2 بال عنایت فرمائے۔ سرکار کی عطا ایسی ہے کہ خواب میں ہی سرکار اگر عطا کریں تو وہ عطا موجود ہوتی ہے۔ ویسے عام خواب کی روٹین، خواب کا کلیہ یہ ہے کہ خواب میں جو بھی ملا ہے بیدار ہونے کے بعد اس میں سے کچھ بھی موجود نہیں ہوگا، سب کچھ معدوم ہوگا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس طرح ایک بخیل تھا نا، بخیل، کسی نے کہا کہ یار یہ لے لو 100 روپیہ، وہ کہتا ہے یار نہیں 200 کی ضد ہو گئی، آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو وہاں تو 100 بھی نہیں تھا، آنکھوں کو بند کر کے کہتا ہے یار چلو وہی دے دو جو 1 ہے۔ تو خواب کی حقیقت یہ ہے کہ بیداری کے وقت کچھ بھی نہیں ہوتا، کائنات میں فقط یہ خواب مصطفیٰ ہے، دیدار مصطفیٰ ہے، زیارت مصطفیٰ ہے، کہ خواب بھی سچا ہوتا ہے، اور سرکار جو عطا کرتے ہیں وہ عطا بھی موجود ہوتی ہے۔ امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو سرکار نے چادر عطا فرمائی قصیدہ بردہ شریف پر۔ آپ بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے فصیح بلیغ شاعر تھے، آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھے، آپ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، جب آپ صحت مند تھے تو لاکھوں لوگ آپ کی بارگاہ میں موجود رہتے تھے۔
یہ قانون قدرت ہے۔ جب تم صحت مند ہو، دولت مند ہو، حشاش بشاش ہو تو پھر لاکھوں دوست ہیں، لیکن جب بستر علالت میں آ گئے تو پھر سب چھوڑ چھاڑ جاتے ہیں۔ وہاں اگر پھر کام آتی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کام آتی ہے۔ امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ سوچا کہ ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، کیوں نہ ہو کہ آقا رحمت کی نعت لکھوں۔ نعت لکھی، میں مختصر کر رہا ہوں۔ نعت لکھی، سرکار نے چادر بھی عطا فرمائی، صحت و شفا بھی عطا فرمائی، اور صبح کے وقت جب نماز کے لیے جا رہے تھے تو ایک مجذوب ملا۔ مجذوب کہتا ہے کہ حضور وہ نعت تو سنا۔ فرمایا کون سی نعت بھائی؟ فرمایا جو رات سنائی ہے۔ فرمایا رات تو ایک میں تھا، ایک اللہ کا محبوب، ایک خدا تھا، تیسرا تو کوئی تھا نہیں۔ میں نے یہ نعت ابھی تک کسی کو پہنچائی تو ہے نہیں، اشاعت تشہیر تو ہوئی نہیں، تجھے کیسے پتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم خواب میں سنا رہے تھے، میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری ہوتی ہے، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ سرکار وہاں خود تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ۔ سرکار نے چادر بھی عطا فرمائی، انعام میں صحت بھی عطا فرمائی، اور صبح نماز کے لیے جا رہے ہیں تو یہ معاملہ بھی سامنے آیا۔ جب صبح بیدار ہوئے تو وہ چادر موجود تھی۔ اس قصیدے کو اسی لیے قصیدہ بدہ کہتے ہیں۔ جناب شیخ ولی اللہ کو سرکار نے بال عطا فرمائے، فرماتے ہیں جب میں صبح بیدار ہوا لوگوں نے مجھے تشویش میں ڈال دیا، یار یہ تیرا خواب ہے، خام خیال ہے، یہ سرکار کے بال تیرے پاس کیسے آ گئے؟ فرمایا میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی خاصیت ہے، اگر دھوپ میں لے کر جاؤ تو بادل سایہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سرکار کے بالوں کو لیا، جب بعد دھوپ میں گیا تو بادل نے آ کے سایہ کیا، بادل سایہ کرتے ہیں۔ سرکار کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی۔ میں بند کر دوں؟ اچھا ایک گل آخری، یہ جا رہے تو ویسے عجیب گل۔ نعرہ تکبیر، ذرا جاگ کے بیٹھیں اور محبت کے اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے، جس کو اللہ نے صحیح سلامت ہاتھ دیا ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ سرکار کی عمر پاک ہوئی 8 سال کی، سرکار کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی۔ حضرت عبدالمطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خیر خواہی فرماتے ہیں۔ آپ کے متعلق ہے کہ آپ جس مقام میں سوتے تھے نا، آپ کو کوئی بیدار نہیں کر سکتا تھا، بھائیوں میں سے آپ کی نشست گاہ، بیٹھنے کی جگہ پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو وہ خود اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ سرکار کی آنکھوں میں تکلیف آئی، آپ نے علاج معالجہ کیا لیکن وہ تکلیف رہی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں اقاضہ میں ایک حکیم ہے، وہاں چلے جاؤ۔ آپ سرکار کو لے کر اقاضہ پہنچے، وہاں ایک بہت بڑا پرانا عالم تھا، پہلی کتابوں کا ماہر، طبیب بھی تھا، عالم بھی تھا۔ اس کا معمول تھا کہ 1 سال پورا وہ اندر اپنے حجرے میں رہ کے عبادت کرتا تھا۔ اب وہ تازہ اپنے حجرے میں جا چکا تھا۔ آپ پہنچے، پوچھا بھائی وہ طبیب کہا جی حضور ہو تو اندر چلا گیا ہے، اب 1 سال کے بعد واپس آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ طبیب اپنے حجرے سے باہر نکل آیا اور بڑا پریشان غلاموں سے پوچھتا ہے یار کیا ماجرا ہے، کون آیا ہے، کیوں حضور کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ مجھے سب کچھ سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ میرا حجرہ بھی سجدہ کرتا تھا، میں ڈر گیا ہوں کہیں حجرے میں دب کر مر ہی نہ جاؤں۔ کون آیا ہے؟ فرمایا مکہ سے ایک بوڑھا آیا ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے۔ فرمایا نادانو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نبی آخر الزمان کا تذکرہ میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ وہی نبی ہے آخر الزمان پیغمبر، اس کی ولادت مکے میں ہی ہونی تھی، لگتا ہے کہ وہ پیدا ہو گیا ہے۔ کہاں ہے مہمان؟ مہمانوں کو طبیب کے پاس بلایا گیا۔ طبیب نے پوچھا حضور کیسے آئے ہو؟ فرمایا اس بچے کی آنکھوں میں تکلیف ہے، علاج کے لیے آئے ہیں۔
اس نے کہا کہ بھئی یہ تو تم طبیب کو مریض کے پاس لائے ہو. شاید آپ نہیں سمجھ سکے یا میں سمجھا نہیں سکتا. وہ کافر تھے, غیر مسلم تھے, لیکن کہتے ہیں کہ مریض کو طبیب کے پاس نہیں بلکہ تم تو طبیب کو مریض کے پاس لائے ہو. آپ نے فرمایا اگر کوئی تیرے پاس مرہم پٹی علاج معالجہ ہے تو دے, ہم نے واپس بھی جانا ہے. اس نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں حق ہے, یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے شفا اس کے پاس ہے. فقط اس کی شفا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی شفا اس کے پاس ہے. کیا ہے بھائی؟ فرمایا اسی کا لعاب دہن لگاؤ, آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. حضرت عبد المطلب نے سرکار کا لعاب دہن سرکار کی آنکھوں پہ لگایا, آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اور قربان جاؤں پھر جب حضرت قتادہ کی آنکھ میدان جنگ میں باہر نکل آئی, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ آنکھ باہر آ گئی ہے. فرمایا رکھو اپنی جگہ پہ. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی ہسپتال ماہر طبیب کے پاس جاؤ, سرکار نے فرمایا آنا اپنی جگہ پہ رکھو. لعاب دہن لگایا, آنکھ ٹھیک ہو گئی. اور پہلی دوسری آنکھ سے اس آنکھ کی نگاہ نظر بہت زیادہ تھی. بعض محدثین کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ کی نسل میں وہ آنکھ جس پہ سرکار کا لعاب دہن لگایا گیا تھا, اس کی نسل میں بھی جو بھی فرد ہوتا تھا اس آنکھ کا نور دوسری آنکھ سے زیادہ ہوتا تھا. حضور کے ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹی, حضور کی بارگاہ میں حاضر, اللہ کے نبی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا, ٹھیک چل پھر رہا ہے. سرکار بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, وہ چل پھر رہا ہے. صحابیوں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا ہے تجھے؟ کہتا ہے کہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹوٹی بھی تھی یا کہ نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈسا, سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا, فی الفور زہر کا اثر ختم ہو گیا. حاضرین محترم, اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو وہ نبی رحمت عطا فرمایا کہ جس نبی کے لیے پہلے پچھلے سب انبیاء بھی دعائیں کرتے گئے ہیں اور اس نبی کے تذکرے کرتے رہے ہیں. ہماری یہ خوش قسمتی ہے, لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم اس نبی کے امتی بن کے رہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. حضور کا جو امتی نماز پڑھتا ہے, آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھیں. اللہ رب العزت یہ حاضری قبول فرمائے اور قبلہ قاری صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. انہوں نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے خاص فضل کے ساتھ اپنے سارے بیٹوں کو قرآن عظیم کی تعلیم دی ہے, اور سرکار کی تعلیم بھی یہی ہے. فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاثت خصال, اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا سبق دو. حب نبی ہی, اپنے نبی کی محبت, وحب اہل بیت ہی, اہل بیت کی محبت, و تلاوت القرآن, اور قرآن عظیم کی تعلیم. سرکار نے فرمایا تھا انا تارکم فیکم الثقلین, میں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں. احدھا کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب ہے, اس کے ساتھ چمٹے رہو تو لن تدلو, کوئی بھی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے. قرآن یہ سرکار کی محبت کا پیغام ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جو میری صورت دیکھنا چاہے قرآن کی صورتوں کو دیکھے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت سے کلام کرنا چاہے وہ نماز پڑھے, جو اللہ رب العزت کا کلام سننا چاہے وہ تلاوت کرے قرآن پاک. اللہ تعالیٰ نماز تلاوت نصیب فرمائے, اور ان تمام چیزوں کی جان وہ محبت مصطفیٰ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے. واخر دعوانا